اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستوی وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم الحمدللہ اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم میراج النبی کے حصہ نمبر 3 میں مخاطب ہیں، اور اللہ سے دعا ہے ہمیں سچ کہنے کی اور آپ کو سچ کہنے کی توفیق، سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تھوڑا سا پچھلا حصہ ہمیں 2-4 منٹ میں آپ کو بتا دوں۔ سب سے پہلے ہم نے معجزے کے بارے میں بتایا تھا کہ معجزہ اسے کہتے ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، اور اس کے بعد ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج النبی کا پہلا حصہ ہے جو کہ زمینی حصہ کہلاتا ہے، اور اس میں سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی، جو سفر زمینی ہے وہ مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے، اس کی تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں۔ یہ زمینی سفر ہے۔ تو اب ہم صرف جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کی آیت ہیں جو کہ معراج النبی کا واقعہ ہمیں بتاتی ہیں۔ اس کے بعد سورہ نجم کی جو آیات ہیں وہ تقریباً 1 سے لے کے 9 تک یہ آیت ہیں، یہ بھی معراج النبی کے بارے میں ہمیں وضاحت سے بتاتی ہیں۔ فرق صرف یہ اتنا ہے کہ جو بنی اسرائیل کی پہلی آیات ہیں وہ سمجھنے میں بالکل تھوڑی آسان ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا جستجو کرنی پڑے گی، غور کرنا پڑے گا، ساری سیرت رسول اللہ کی آپ کو سامنے رکھنی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان لفظوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کو، یعنی کہ اگر آپ کے سامنے پوری سیرت ہو تو یہ سورۃ نجم جو ہے یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ تو اب ہم اس کا جو ایک دوسرا حصہ جو کہ مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک ہم بلا تحمید اس کا ذکر کرتے ہیں، اور کیا کہ ہم ادھر ادھر نہ بہک جائیں۔ تو ہم اس کا پہلے تو ہم اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہم بتائیں گے کہ سورہ نجم کا لفظی ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا کر کہہ رہا ہے والنجم، جہاں واو کا صیغہ آتا ہے وہ قسمیہ صیغہ ہوتا ہے، یہاں بھی واو ہے، والعصر واللیل والعادیات، جہاں پر واو کا صیغہ آتا ہے تو یہ قسمیہ صیغہ کہلاتا ہے اور خاص بن جاتا ہے، قسم اور قسم بھی خاص ہوتی ہے۔ نجم کو میں نے تو ویسے تو ستارہ ہے، لیکن واو اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے لا کر ایک خاص ستارے کی مانند کا ذکر کر دیا ہے۔ جب واو کا صیغہ آ جائے تو پھر یہ خاص ایک چیز اور ایک خاص چیز بن جاتی ہے، جیسے کتاب ہے، اب اس ہم کہیں گے الکتاب، اس میں علی لام آ گئی تو خاص کتاب، خاص سے مراد قرآن پاک، ویسے تو کتابیں ہیں، تو اس کا والنجم سے واو مراد کر ایک خاص ستارے کا ذکر کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ ہم پہلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ نیچے آیا،
اور آپ کا ساتھی یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی راہ سے نہ بھٹکے اور نہ ہی بہکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہی اپنی مرضی سے کوئی کلام کرتے ہیں، مگر ان کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے بس وہی کرتی ہیں۔ اور ان کو سکھایا شدید قوت والے یعنی کہ اللہ نے، زبردست طاقت والے نے، اور پھر اس نے بلندیوں کی طرف قصد کیا اور سب سے اونچے کنارے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ پھر وہ قریب ہوا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلے سے قریب ہوا۔ بس وہی کی اللہ نے اپنے محبوب کی طرف، اپنے خاص بندے کی طرف وحی کی جو سو وحی کی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل میں دیکھا وہی اپنی چشمے آنکھ سے وہاں پر دیکھا۔ یہ آیات کا ترجمہ لفظی ہے۔ اب ہم اس کو ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں ان باتوں پر۔ تو پھر ہم جیسے میں نے پہلے کہا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو قسم ہے ستارے کی۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قسم کھا رہا ہے تو عام لوگوں نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے قسم ہے ستارے کی جب وہ غروب ہو رہا ہو۔ جب غروب کوئی چیز ہو رہی ہو نا تو اس کی قسم نہیں کھائی جاتی، کیونکہ ایک چیز زوال پذیر ہو تو اس پہ قسم نہیں کھائی جاتی۔ ایک تو اس غلط فہمی کا ازالہ دور کرنا ضروری ہے۔ اور حضرت ہم دیتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، تو آپ نے والنجم جو ہے نا اس کا مطلب آپ نے اپنی مختلف کتب میں اور جو اس کے بعد تاریخ اسلام کی بے شمار کتب میں یہی درج ہے کہ والنجم اذا ہوا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور آپ کا شب معراج کا ذکر ہے۔ یہ چھوٹا آدمی نہیں کہہ رہا، اس کی تشریح جو ہے نا اس کی تفسیر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور اس کے بعد جتنے بھی ائمہ کرام آئے ہیں وہ بعد کے آئے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بھی بعد کے ہیں، آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ امام جعفر صادق کا قول ایک قوی قول ہے، باقی سب جتنے بھی امام بخاری، مسلم، ابن ماجہ یہ بعد کے ہیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق اور خود فرماتے ہیں کہ والنجم اذا ہوا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ وقت جب حضور شب معراج سے واپسی آ رہے تھے، تو اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے۔ قرآن کریم کی وہ مقدار جو ایک مرتبہ نازل ہوئی اس کو بھی نجم کہتے ہیں۔ بعض علماء نے یہاں نجم سے مراد قرآن کریم کا نازل ہونا بھی مراد لیا ہے، لیکن قوی روایت جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ یہاں سے نجم جو اس کے جو معنی لیے جائیں وہ خاص مناسبت سے پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد ما دلّا صاحبکم وما غوا، اس کلمات کے تحقیق سے پہلے سماعت فرمائے کہ صاحبکم سے مراد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات ہے۔ اور صاحب کا معنی سید اور مالک بھی ہوتا ہے، گھر کا مالک، اور اس کا معنی ساتھی اور رفیق بھی ہے، لیکن صرف ایسے ساتھی کو صاحب کہا جاتا ہے جو مالک کل ہو عطائی۔ یہ ذہن میں بات رکھ لیں، یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے صاحبکم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے۔ حضور نبی کریم رحمت عالم سید الورا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کی دعوت کا آغاز آپ نے کیا اور اہل مکہ کو کفر و شرک سے دیکھا کہ وہ باز نہیں آ رہے، اور تو اہل مکہ نے کہنا شروع کر دیا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ، اور اپنی قوم کا راستہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ان کا عقیدہ بگڑ گیا ہے۔ خالق ارض و سما نے پہلے قسم کھائی، والنجم، جب یہ عقیدہ ان کا بھر گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کا عقیدہ چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب خود دیا والنجم کہہ کر۔ پھر ان کے الزامات کی تردید کی اور فرمایا ان کے قول اور عمل اور کردار میں گمراہی کا نام و نشان تک نہیں ہے، ان کے عقیدے میں کوئی غلطی اور کوئی کجی نہیں ہے، اور صاحب و کم فرما کر اپنے حبیب کی کتاب حیات کھول کر رکھ دی، تمام سیرت یہ ایک ہی لفظ میں بیان کر دی اور ان کے سامنے رکھ دی، یعنی یہ کوئی اجنبی نہیں ہے جو دیار غیر سے آ کر یہاں پر ایک پیغام دینا شروع کر دے اور نبوت کا دھندا شروع کر دے۔ تم ان کے ماضی سے، اہل مکہ کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے، تم ان کے ماضی سے، ان کے خاندانی پس منظر سے، ان کے اطوار و حوال سے، ان کی سیرت و کردار سے اچھی طرح واقف ہو۔ ان کا بچپن تمہارے سامنے گزرا ہے، ان کا عہد شباب وہ بھی تمہارے سامنے گزرا ہے، تمہارے اس شہر میں انہوں نے بسیرا کیا ہے، انہوں نے تمہارے ساتھ اور تمہارے سامنے کاروبار بھی کیا ہے، سماجی، قومی اور ملکی مسائل میں ان کی فراست کہ تم خوب چشم دیدہ گواہ ہو۔ ان کی کتاب زیست کا کون سا باب ہے جو تم سے پوشیدہ ہے، کون سا ورق ہے جو تم سے مخفی ہے، جب ان کی ساری زندگی شبنم کی طرح پاکیزہ، پھول کی طرح شگفتہ اور آفتاب کی طرح بے داغ ہے، تو تمہیں ان باتوں پر غور کرنا چاہیے الزام لگانے سے پہلے، اور تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نیز اس آیت میں جہاں وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا مفہوم بھی واضح ہو گیا، اور اسی آیت میں ضال کا معنی گمراہ نہیں ہے بلکہ کسی محبت میں گرفتار ہیں، اور اس لفظ کا دوسرا معنی تحقیق اور سورۃ الضحیٰ میں جو انہوں نے گمراہی کا لفظ بعض نے کیا ہے اس کو بھی اس نے رد کر دیا ہے۔ ما دلّ صاحبکم، اس میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ یہ بہکے نہیں ہیں۔ تو جو سورۃ الضحیٰ ہے اس میں جب کئیوں نے ترجمہ کیا ہے، ہم نام تو نہیں لیتے لیکن انہوں نے ترجمہ یہی کیا ہے کہ آپ گمراہ ہو گئے تھے، پھر ہم نے آپ کو راہ دی، تو اس کا اس معنی کے لحاظ سے بھی اس کو رد کیا ہے۔ تو جو والنجم ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ نے والنجم کہہ کے سارے عقدے کھول دیے۔ علامہ اقبال تو یہاں تک کہتے ہیں کہ دے ولولہ شوق جسے لذت پرواز کر سکتا ہے وہ ذرہ مہر کی مہر میں کو تاراج، مشکل نہیں ران چمن مار کا باز، پرسوز اگر ہو نفس سینہ دراج، ناؤک ہے مسلمان ہدف اس کا ہے ثریا، ہے سر سرا پروردہ جاں نقطہ معراج۔ تو معنی والنجم نہ سمجھا تو جب کیا، علامہ اقبال کہتے ہیں تو معنی والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے، تیرا مد و جزر بھی چاند کا محتاج۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علامہ نے ساری کتابیں کھنگالی ہیں، تفسیریں ابن کثیر، ابن ماجہ سارا دیکھ کر پھر علامہ اقبال نے یہ فرمایا کہ تو والنجم کا ابھی تک مطلب ہی نہیں سمجھا، تو دعوے تو بہت بہت کرتا ہے۔ اور یہ علامہ اقبال کے کچھ تھے۔ تو آج ہم کیونکہ ہماری جو آج کی جو بیان ہے
وہ یہی ہے کہ مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا کا سفر، اس کو ہم نے اس طرح بیان کرنا ہے کہ واضح ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ جو سفر ہے یہ عام سمجھنے والا سفر نہیں ہے، جو مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک ہے، اور جو تیسرا سفر ہے وہ سدرۃ المنتہا سے لے کے کعبہ قوسین تک ہے۔ تو یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ نہیں، یہ ذکر، یہ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ عقل جو میں وہ پرویں کا کھیلتی یا شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ نہیں، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں۔ تو جب تک ہم اپنی عقل کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سامنے نہیں رکھیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو کیونکہ یہ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے، تو اس کے بعد ستارے، چاند، کعبہ قوسین یہ آپ کے لیے کوئی حقیقت نہیں رکھتے، یاد رکھیں۔ اور ایک جب حضرت سلیمان کا ایک امتی بیٹھے بٹھائے تخت بلقیس آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے، وہ امتی جو کہ سلیمان کا ہے، جس کا نام آصف ہے، اور سورہ نمل میں قرآن پاک میں یہ درج ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حکم دیا کہ وہ تخت بلقیس کون لا سکتا ہے، سب سے پہلے ایک جن نے کہا میں لا سکتا ہوں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے۔ اس نے کہا یہ دیر ہے، اس سے پہلے پھر ایک آدمی اٹھا، ایک بندہ اٹھا جس کا نام آصف تھا، اس نے کہا اے سلیمان آپ مجھے حکم فرمائے، میں لے کے آ سکتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کب لے کے آ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے۔ تو ایسا ہی ہوا، وہ تخت جو کہ تقریباً 60 ہاتھ لمبا، 70-80 ہاتھ چوڑا، اسی طرح 60-70 اونچائی تھی، اور تقریباً 1600-1700 کلومیٹر دور کا تھا جہاں تخت بلقیس تھا۔ اس کو اٹھانا اس وقت کوئی کرین نہیں تھی، کوئی ایسی مشین بھی نہیں تھی ان کو لا سکے، لیکن سیکنڈ بھی دور ہے، وہ آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس وہ آ گیا۔ اب یہ کس طرح آیا؟ ایک طرف تو حضرت سلیمان کے پاس ساری حکومت تھی، ہواؤں پر، پرندوں پر، جنوں پر آپ حکومت کر سکتے تھے، لیکن یہ ایک نیا اضافہ ہوگا بیان میں، یہ علم لدنی سے اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ عطا ہوا۔ وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ساری حکومت تھی، اللہ نے دی ہوئی تھی چاند پر، جہاں آپ کئی مہینے آپ ہوا میں سیل کرتے تھے، اور آپ کے پاس چرند کی حکومت، جنوں کی حکومت، بادشاہوں کی حکومت، ہوا پر حکومت، ہر چیز پر حکومت تھی۔ کیا حضرت سلیمان تخت بلقیس خود نہیں لا سکتے تھے؟ لا سکتے تھے، لیکن ایک پیغام دیا اپنے بندے کے ذریعے کہ یہ میرا بندہ ایک تخت بلقیس لا سکتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پر جانا اور واپس آنا یہ اس کی تصدیق ہونی تھی۔ اس لیے اس بندے کو کہا کہ تم لے کے آؤ۔ یہ یاد رکھیں، حضرت سلیمان بھی لے کے آ سکتے تھے، لیکن کیونکہ معراج کی تصدیق نبیوں سے بھی کرانی تھی، تو اس وجہ سے یہ آصف نامی کو کہا لے کے آؤ۔ تو اس نے کہا کہ میرے پاس علم ایسا تھا
جو کہ آپ پر جو کتاب ہوئی ہے میں اس پر عمل کرتا تھا۔ یہ ایک امتی سلیمان کا کر سکتا ہے تو ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں، نبیوں کا امام ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے تو اس لیے ان کو کہا کہ آنے والا وقت معراج یہ لوگ جو ہے نا یہ چہم گوئیاں کریں گے، اختلاف رکھیں گے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے، حالانکہ حضرت سلیمان خود بھی لا سکتے تھے کیونکہ ان کے پاس اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی، لیکن اس معراج کی تصدیق کرانے کے لیے اور تمام نبیوں کو جتنے بھی معجزات اور تمام جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کو جتنے بھی معجزات دیے ہیں ان میں سے کسی کے پاس معراج کا معجزہ نہیں ہے۔ معراج کا مطلب ہی ہے بلندی۔ اگر کسی کے پاس ایسا معجزہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج النبی فی معراج نہ ہوتا، کیونکہ معراج کا مطلب ہی ہے تمام بلندیوں سے بلند، اسے معراج کہتے ہیں۔ تمام نبیوں کو معجزے اس لیے دیے گئے کہ تاکہ آنے والے معراج النبی کے معجزے کی جو کہ معجزہ عظمی ہے اس کی تصدیق ہو سکے، اس لیے آپ کی تصدیق کے لیے باقی نبیوں کو معجزے دیے گئے۔ یہ تو کونین ایسا تجھے خالق نے ترا دار بنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا تجھے خالق نے ترا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمام جو ہے نا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آپ کی خاطر یہ سارے بنائے گئے کائنات، یہ ساری کائنات آپ کے لیے بنائی گئی۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے ہیں یہاں تمہارے لیے، انہیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک، سکہ و نشان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سدائے موسن یہ ایسے ہے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو اثر کیا، یہ تاب و تماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے۔ یہ سب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارے جہاں بنائے ہیں تو پھر یہ جو زمین اقصیٰ سے سدر منتہا ہے یہ تو پھر آپ کے لیے بالکل آسان ہے اس کو سمجھنا۔ اور اس کے بعد ہم جب آتے ہیں آگے کی طرف جاتے ہیں جب، تو اس کے بعد آتا ہے ہوا، جیسے ون نجم اذا ہوا، جو میں نے تو اس کا ون نجم کا پھر عربی لغت کے مطابق اس کا ایک معنی ہلاک ہو جانا بھی ہے، اور قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ثم دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، سورہ نجم ہے۔ پھر اس محبوب حقیقی نے سے آپ قریب ہوئے اور قریب ہوئے،
اور اتنے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کے برابر بھی، اس سے بھی کم۔ یہاں پر لوگ کچھ مغالطہ کرتے ہیں کہ حضرت جو شدید القوہ سے مراد حضرت جبریل ہیں، وہ طاقتور تھے تو اس لیے وہ قریب ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سال تک آپ حاضر ہوتے رہے، تو کیا آپ نے وہ 23 سالوں میں حضرت جبریل کو نہیں دیکھا؟ سوال تو یہ ہے، تو کیا سدرۃ المنتہا تک ہی دیکھا؟ جو اصلی حالت میں کچھ لوگ کہتے ہیں، ترجمے بیان کرتے ہیں، یہاں سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ تو جبریل علیہ السلام نے تو 23 سال تک حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے، اس وقت آپ نے نہیں دیکھا۔ تو یہاں قاب قوسین اور ادنا سے مراد نبی پاک، جیسے نا انہ الا ویوہا علمہ شدید القوہ، یہاں سے مراد جبریل رہتے ہیں۔ وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اور قریب، یہاں سے مراد اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ کیونکہ اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ مکہ میں آپ پر بہت بے شمار، یہ خاص طور پر نبوت کے 7 سال سے لے کے 10 سال تک آپ پر مصیبتیں، پریشانیاں اور طرح طرح کے ظلم ہو رہے تھے، اور اس دور میں آپ کو معراج کرایا گیا۔ اس پر دلاسا دیکھنا اور اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینا، اور ماں دلہ صاحب کہہ کے پکانا کا مقصد ہی یہی ہے کہ آپ پر ایک دلاسا اور آپ کو شفقت دی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی اس لیے کرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی جو ہے نا دیدار کرائے، تاکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس دنیا میں جائیں تو ایک حوصلہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا گئے، اللہ سے ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں شاہ صاحب، وہ اکثر مجھے یاد آ گیا ان کا لفظ، وہ کہتے تھے یہاں سے کسی کو پاکستان سے امریکہ کا ویزا مل جائے، اور پاکستان کے حالات اتنے خراب، دنگا فساد، یہ لڑائی جھگڑا اور یہ جو حالات ہیں دہشت گردی کے، اس سے بہت تنگ ہو، اور وہ اسے امریکہ کا ویزا مل جائے تو وہ کہے کہ میں تو اب واپس پاکستان نہیں جا سکتا۔ وہ تو پاکستان نہیں آ سکتا کیونکہ وہاں پر اس کو امریکہ کا ویزا مل جائے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے پاس گئے ہوئے ہیں۔ مکہ کے حالات وہ میں آپ سے بات کر چکا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی مشکلات تھی، طرح طرح کے ظلم ہو رہے تھے، اور آپ کی حضرت ابو طالب، ختیجہ یہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے والنجم کہہ کے، اذا ہوا کہہ کر، ما دلہ صاحبکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے پاس بلایا، اور صاحبکم کہہ کے اس کا حوصلہ بڑھایا، اور کہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب کوئی خواہش؟ تو اللہ کے حبیب نے کہا کہ مجھے دنیا میں واپس اپنی امت کے پاس جانا چاہتا ہوں، ان کو دلاسا دوں، ان کو گمراہی سے بچاؤں۔ پھر بھی وہ اس زمین پر آنا انہوں نے پسند کیا۔ یہ بشریت کی انتہا ہے، بندہ ہونے کی انتہا ہے۔ ہم ادھر اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ آپ بشر تھے، نور تھے، بھی جو نور تھا وہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر اس نے تو جواب دے دیا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، کیونکہ آگے میں جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، مجھے جانے کی طاقت نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بندہ تھے اور بندے بھی خاص تھے، اور وہی آگے گئے، نور تو پیچھے رہ گیا۔ تو ہم اس میں ہم نور بشر کے چکر میں چلے گئے ہوئے ہیں۔ تو نور نے تو جواب دے دیا، کیونکہ جبریل نور تھے، تو
جو سدرۃ المنتہا تک ہی گئے، اس کے بعد کعبہ قوسین اور اس سے بھی آگے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ ہی کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا ہی کیا ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جو ہے ایک مسجد اقصیٰ سے لے کے مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک آپ نے اس کا سفر طے کیا، اور یہ تیسرا بھی جو ہے نا کعبہ قوسین سے لے کر پھر آگے تک، یہ پھر اس کے بعد پھر آگے تک آپ نے اس کا سفر طے کیا۔ تو کہ النجم کا مفہوم کچھ اس طرح بھی متعین ہم کر سکتے ہیں کہ چمکتے ہوئے ستارے کی جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج کی طرح جلوہ گر ہوا، تو یہ ساری کائنات اس پیکر جمال کی لیے ہی بنائی گئی تھی جو میں نے آپ سے بیان کیا۔ تو اسی در سے نور کی خیرات ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ہم معراج المصطفیٰ کو اگر سمجھ لیں تو اسی سے اس در سے پھر نور کی خیرات ملتی ہے۔ دہلیز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نور کا بار ابھرتا ہے، کشکول آرزو میں رحمت کے سکے گرتے ہیں، چمکتا ہوا ستارہ بیت المقدس کے افق پر طلوع ہوا تو آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اس مرکز انوار سے فیض یاب ہوئے، اور انسان کو گمراہی سے رہائی ملی، اور دختر ہوا کے پیروں کی زنجیریں ٹوٹ کر گر پڑیں، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج نصیب ہوئی، کیونکہ یہ انسان بندہ کی انتہا ہے کہ سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے۔ تو والنجم اذا ہوا، جب بلندیوں تک پہنچے معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود بشری کے ساتھ ان بلندیوں سے بھی آگے تشریف لے گئے، جن بلندیوں پر جبریل جیسے مقرب فرشتے کے پر بھی جلتے تھے۔ کلام خدا پر جتنا بھی غور کیا جائے، تفہیم کی نئی نئی پرتیں خود بخود سامنے آتی جاتی ہیں۔ اگر نجم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مراد لیا جائے تو لفظ ہوا سے مشتق ہوتا آیات کا مفہوم بھی یہی ہوگا۔ چمکتے ہوئے ستارے یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ زمین کی پستیوں سے ابھر کر عالم لامکان کی بلندیوں کی انتہا تک پہنچے۔ حقیقت معراج روز روشن کی طرح واضح ہو رہی تھی۔ اب اس دلال کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ کسی خواب کی کیفیت بیان نہیں ہو رہی، بلکہ روح کا جسم کے ساتھ آسمان پر جانا ہی معراج ہے۔ اس کا ذکر رب کائنات نے قسم کھا کر کیا۔ یہ واقعہ غیر معمولی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ بحالت خواب روحانی معراج کی ضرورت نہ تھی۔ یاد رکھیں یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، بحالت خواب روحانی معراج کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اگر وہ روحانی خواب یا اگر یہ خواب ہی ہوتی تو ابو لہب ابو جہل کو پھر کوئی تانے دینے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج بھی جو اختلاف کر رہے ہیں کہ یہ ایک روحانی خواب تھا، وہ دراصل ابو لہب ابو جہل کی فرما برداری کر رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ یہ روحانی نہیں تھا، یہ جسمانی خواب نہیں تھا، یہ روحانی اور جسمانی ایک حقیقت تھی۔ اور قسم کھانے کی ضرورت کیوں تھی؟ وہ یہی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو کہا پاک ہے وہ ذات۔ پاک سے مراد یہ لوگ تانا زنی کریں گے، اختلاف کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات
یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سفر معراج کی ابتدا کا ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت قسم کھانا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ یہ واقعہ غیر معمولی نوعیت کا ہے۔ اگر اس سے مراد لی جائے حضور سدرۃ المنتہا سے واپس جب لوٹے جیسا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے تو پھر یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہ ہوتا۔ سدرۃ المنتہا تک تو جبریل بھی گئے ہوئے بھی رسائی تھی، سدرۃ المنتہا تک تو جبریل کو بھی رسائی حاصل تھی، تو یہ پھر کیا کمال ہوا۔ سدرۃ المنتہا عالم ملوکیت کی آخری حد ہے جہاں شہداء اور خدا کے برگزیدہ بندوں کا گزر رہتا ہے، لہٰذا سدرۃ المنتہا تک پہنچنا اتنی عظیم بات نہ ہوتی، اسے اس اہتمام سے بیان بھی نہ کیا جاتا، لیکن بات تو سدرۃ المنتہا سے آگے کی ہے۔ خدائے بزرگ برتر کی قسم کھانے سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم نبی پاک سید الورا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم پروردگار عالم کی عطا کردہ قوت سے عالم بالا کے اس آخری کنارے تک پہنچے جہاں تک کسی کی رسائی نہ تھی، نہ کسی فرشتے کی، نہ کسی نبی کی۔ آپ وہاں تک پہنچے، بلکہ اس سے بھی آگے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ کوئی حد نہیں ہے، حد ہے ہی نہیں۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ سر لا مکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کوئی نبی، کوئی مرسل یا کوئی فرشتہ پہنچنے کی تاب نہیں رکھتا تھا اور نہ جرأت، وہاں تک تو کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لفظ ہوا سدرۃ المنتہا سے کعبہ قوسین تک کا سفر جو میں نے بیان کیا ہے، آیات کا مفہوم یہی ہے۔ اس لمحے کی قسم جب میرے محبوب تو لامکان کی حدوں کو پار کر گئے، تو اس سفر عظیم کا آغاز حتیم کعبہ سے ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، اور ادھر آسمانوں پر حور و ملائکہ محبوب کی خدا کی پیشوانی کے منتظر تھے۔ تو یہ سفر وہاں سے شروع ہوا اور وہاں تک گیا۔ تو یہ جو آج کا ہم نے بیان کیا ہے، یہ صرف ہم نے مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کیا ہے۔ اب اس کا میری تو کوشش تھی کہ یہاں ختم کیا جائے، لیکن نہیں، ابھی میرا خیال ہے ایک اور چیپٹر ہوگا انشاءاللہ، تو اسی کو بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ باقی آئندہ لیکچر میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی، سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند دو شعر پنجابی کے کہہ کر اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ لنگ گئے سدرا تو حضرت تھلے رہ گئے سب ناسوتی، لنگ گئے سدرا تو حضرت تھلے رہ گئے سب ناسوتی، عرش بھی تھلے لو بھی تھلے، تھلے رہ گئے سب ملکوتی، گزر گئے جبروتوں اگے منہ تک دے رہے جبروتی، آزم حیرت وچ کھو کے اتاں ویکھن سب لاہوتی۔ تو نہیں محرم شان نبی دا کیوں کرنا اے بٹھیرا، انہوں اپنے ورگا آکھیں جدے خادم نوری خاکی، جس نو خالق کول بلا کے دسے سارے راز افلاکی، آزم او دے ورگا کیرا جدے سر تے تاج لو لاکی، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس معراج النبی کے صدقے ہماری تمام پریشانیاں مشکلات کو ختم کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ باق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔